یہ 50s اور 60s کی دہائی تھی، جب میں بھی ابھی فلم انڈسٹری میں نہیں تھا. تو سنتوش صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، موسیٰ رضا صاحب ان کا نام تھا، اور یہ دونوں بھائی درپن صاحب ان کا اصل نام عشرت تھا. تو سنتوش صاحب ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بڑا خوبصورت، وہ جو قرآن حکیم میں ہے کہ ان خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سبحان اللہ، کہ ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت تقویم میں کریٹ کیا ہے، بنایا ہے. جی. تو اس حوالے سے سنتوش صاحب بھی ان میں ایک جو وجاہت تھی وہ دیکھنے جیسی تھی. جب وہ اسکرین پر آتے تھے تو ہیروئن کو اتنا نہیں دیکھا جاتا تھا جتنا سنتوش صاحب کو دیکھا جاتا تھا. سبحان اللہ. حالانکہ ہیروئن اس دور میں بلا شبہ انڈیا پاکستان کے تمام جتنی بھی ہیروئنیں گزری ہیں ان سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ بڑی فنکارہ تھی سمیہ خانم. جی. اور پھر میں جب انڈسٹری میں آیا تو میری سنتوش صاحب کے ساتھ میرے خیال میں ایک آدھ تو کوئی فلم ہوگی، مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن ملاقاتیں ضرور ہوتی تھی. جی. اور اگر میرے گھر پر دعوت ہوتی تھی میں ان کو بلاتا تھا اور وہ تشریف لاتے تھے. دونوں سبیہ بھابھی کے ساتھ تو میری کئی فلمیں رہی ہیں، لیکن سنتوش صاحب کے ساتھ اتنی کوئی میری فلمیں نہیں ہیں. اور نہایت خوش مزاج اور بڑی اچھی گفتگو، بڑے مہذب لکھنوی انداز جو ہوتا تھا. البتہ میں ان کے گھر پہ مسلم ٹاؤن میں جب ان کا گھر ہوتا تھا میں شوٹنگیں ختم کر کے نائٹ کی شوٹنگیں میں جاتا تھا وہاں ہماری محفل رہتی تھی. اور سفید کرتا، سفید پجام، اور خود بھی ماشاءاللہ سرخ سفید. سبحان اللہ. تو حسین انسان تھے اور بڑی لوگوں کی بڑی مدد کیا کرتے تھے. اور اس میں ایک مزاح کا حصہ تھا گفتگو میں، اور مزاح وہ نہیں جو جگتیں ہوتی ہیں جو بری ہوتی ہے، جی. لیکن مزاح میں ایک بڑی وٹ ہوتی ہے جس کو انگریزی میں کہا جائے وٹ. ایک معنی ہوتی تھی، معنی خیز مزاح. اسماعیل کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے. بہرحال بعد میں تو وہ پھر فلموں سے ریٹائرڈ ہو گئے، اور اللہ ان کو غریق رحمت کرے کہ درجات بلند کرے. اور ایسے ہی روز ہمارے پاس اس کے بعد بے شک محمد علی بھی آیا، ندیم بھی آیا، لیکن سنتوش صاحب نے جو اپنے نقوش چھوڑے وہ انمٹ ہے. تو سر یہ مجھے فرمائیں کہ ان کی جو آپ کو بہت بڑی فلم لگتی ہو، جو آپ کو بہت پسند ہو سنتوش صاحب کی. فلمیں تو کئی کی ہیں انہوں نے، جب میں فلموں میں بھی نہیں تھا اور میں زیادہ فلمیں دیکھتا بھی نہیں تھا. لیکن بہرحال سنتوش صاحب کی جو حیثیت اور شخصیت اور جو فلم کے حوالے سے بھی تھی تو وہ تو ہمارے ذہنوں میں تھی. میں اسٹوڈنٹ تھا تب جب ان کی فلمیں گمنام اور قاتل اور وعدہ اور 7 لاکھ، وہ 7 لاکھ، وہ دامن، زیادہ اردو فلموں میں ہی کام کرتے تھے زیادہ. جی. اور نہایت کامیاب ترین فلمیں تھیں. اور اس دور کے جو ڈائریکٹر تھے انور کمال پاشا صاحب بڑے ٹاپ کے ڈائریکٹر تھے. اور پھر جو رائٹرز تھے تو ایک دور تھا. اور ہم بد نصیب قوم ہے کہ اس دور کو دور تو گزر جاتا ہے، لیکن بعد میں ہوتا ہے کہ اس دور کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ہماری حکومتیں بھی ان میں کرتی ہیں. اب جیسے اگر ہم پڑوسی ملک بھارت میں دیکھیں تو بڑے بڑے فنکار چلے گئے. جن کمار چلا گیا، اشوک کمار چلا گیا، دیوانند چلا گیا، سنجیو کمار چلا، بڑے بڑے جتنے بھی تھے. لیکن اس کے بعد پھر دوسرے آتے گئے، پیدا ہوتے گئے. جیسے آج شاہ رخ خان ہے، سلمان خان ہے، عامر خان ہے. جی. تو اس طرح ہیں. لیکن ہمارے پاس ایسا
آئے تو تھے اور ہیں، ٹیلنٹ آج بھی ہے، صحیح، ٹیلنٹ آج بھی ہے پورے پاکستان میں، پنجاب میں، سندھ میں، اور بالخصوص پنجاب، اندرون پنجاب میں، اندرون سندھ میں، لیکن وہ اپنے چار دیواریوں میں، گھروں میں بند ہے۔ واہ، ان کے پاس ٹیلنٹ بہت ہے، لیکن ان کے اس ٹیلنٹ سے استفادہ کرنے کے مواقع مہیا ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارے ادارے نہیں کر پا رہے ہیں۔